السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ سورہ الحشر کی آیت نمبر 10، جس کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو باتیں آئی ہیں وہ فے اور مال غنیمت کے تقسیم کے تعلق سے آئی ہیں۔ اسے سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے اس آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں۔ اس فقرے کی تفسیر میں یوں ہے تو اس سے پہلے تک جو احکام، جو گائیڈ لائنز اور رولز ارشاد ہوئے ہیں، ان میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ فے میں اللہ اور رسول اور اقربائے رسول اور یتامہ اور مسکین اور ابن سبیل اور مہاجرین اور انصار اور قیامت تک آنے والی مسلمان نسلوں کے حقوق ہیں، ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے۔ قرآن پاک کا یہی وہ اہم قانونی فیصلہ ہے جس کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق، شام اور مصر کے مفتوحہ ممالک، کانکرڈ ٹیریٹریز، کنٹریز کی اراضی اور جائیدادوں کا اور ان ممالک کی سابق حکومتوں اور ان کے حکمرانوں کی املاک کا نیا بندوبست کیا۔ ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین اور جو یہ تھے وہ کیسے قرآن مجید کی آیات سے جو ہے وہ انطباق کرتے تھے، کیسے اس سے رولز اور یہ جو ہے اخذ کرتے تھے۔ یہ ممالک جب فتح ہوئے تو بعض ممتاز صحابہ کرام نے، جن میں حضرت زبیر، حضرت بلال، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جیسے بزرگ شامل تھے، اصرار کیا کہ ان کو ان افواج میں تقسیم کر دیا جائے جنہوں نے لڑ کر انہیں فتح کیا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اموال فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب کی تعریف میں نہیں آتے، بلکہ ان پر تو مسلمانوں نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر انہیں جیتا ہے۔ اس لیے سوائے ان شہروں اور علاقوں کے جنہوں نے جنگ کے بغیر اطاعت قبول کی ہے، باقی تمام مفتوحہ ممالک غنیمت کی تعریف میں آتے ہیں، اور ان کا شرعی حکم یہ ہے کہ ان کے اراضی اور ان کے باشندوں کا 5واں حصہ بیت المال کی تحویل میں دے دیا جائے اور باقی 4 حصے فوج میں تقسیم کر دیے جائیں مال غنیمت کے تعلق سے۔ اس طریقے سے انہوں نے، ان کی رائے یہ تھی، لیکن یہ رائے اس بنا پر صحیح نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو علاقے لڑ کر فتح کیے گئے تھے، ان میں سے کسی کی اراضی اور باشندوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم کی طرح خمس نکالنے کے بعد فوج میں تقسیم نہیں فرمایا تھا۔ آپ کے زمانے کی 2 نمایاں ترین مثالیں فتح مکہ اور فتح خیبر ہیں۔ ان میں سے مکہ معظمہ کو تو آپ نے جوں کا توں اس کے باشندوں کے حوالے فرما دیا، رہا خیبر تو اس کے متعلق
حضرت بشیر بن یسار کوئی صحابی کا نام ہے، کلیئر نہیں ہے، کہ روایت ہے کہ آپ نے اس کے 36 حصے کیے اور ان میں سے 18 حصے اجتماعی ضروریات کے لیے وقف کر کے باقی 18 حصے فوج میں تقسیم فرما دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ راضی مفتوحہ کا حکم اگرچہ وہ لڑ کر ہی فتح ہوئی ہو، غنیمت کا نہیں ہے، ورنہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو تو بالکل ہی اہل مکہ کے حوالے فرما دیتے اور خیبر میں سے 5واں حصہ نکالنے کے بجائے اس کا پورا نصف حصہ اجتماعی ضروریات کے لیے بیت المال کی تحویل میں لے لیتے۔ پس سنت سے جو بات ثابت تھی وہ یہ کہ انواع فتح ہونے والے ممالک کے معاملے میں امام وقت کو اختیار ہے کہ حالات کے لحاظ سے ان کے بارے میں جو فیصلہ بھی مناسب ترین ہو کرے، وہ ان کو تقسیم بھی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی غیر معمولی نوعیت کسی علاقے کی ہو جیسے مکہ معظمہ کی تھی تو اس کے باشندوں کے ساتھ وہ احسان بھی کر سکتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اصول جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ جو فے کے تعلق سے جو بغیر لڑے ہوئے جو مال اسلامی ریاست میں آ جاتا اور جو لڑ کر جو مال آتا ہے وہ اس کے تعلق سے۔ اس کے بعد جو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ کیسے اس پر جو ہے کیا وہ چیزیں عکس کی ان حالات میں، جبکہ بعض جو ہے اس کی کلیئرٹی نہیں تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ فتوحات کی کثرت نہ ہوئی تھی اور مختلف قسم کے مفتوح ممالک کا الگ الگ حکم کھل کر لوگوں کے سامنے نہ آیا تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں جب بڑے بڑے ممالک فتح ہوئے تو صحابہ کرام کو اس الجھن سے سابقہ پیش آیا۔ یہ بات یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں بہت ایکسپینشن ہو گیا، بہت دور دور تک اسلام جو ہے پھیلا، اراؤنڈ 10 لاکھ اسکوائر مائلس کی جو ہے ایریا اتنا اسلام کے دائرے میں آ گیا۔ جب اتنا بڑا ایریا ہے تو کیسے اس کو یہ کیا جائے، تو یہ چیزیں تھوڑا الجھن پیدا ہوئی کہ بزور شمشیر یا شمشیر یعنی فتح ہونے والے علاقے آیا مال غنیمت میں آتے ہیں یا فے کی تعریف میں آتے ہیں، اس بات میں تھوڑا سا یہ ہوا کنفیوژن ہوا۔ تو مصر کی فتح یعنی ایجپٹ کی فتح کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ نے مطالبہ کیا کہ اس پورے علاقے کو اسی طرح تقسیم کر دیجئے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیا تھا۔ شام اور عراق کے مفتوح علاقوں کے متعلق حضرت بلال رضی اللہ نے اصرار کیا کہ جو ہے تمام اراضی کو فتح فوجوں کے درمیان اسی طرح تقسیم کر دیجئے جس طرح مال غنیمت تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ کی رائے یہ تھی کہ ان زمینوں کو ان کے کاشتکاروں کے پاس رہنے دیجیے تاکہ یہ مسلمانوں کے لیے ذریعہ آمدنی بنے رہیں۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل کی رائے یہ تھی کہ اگر آپ نے تقسیم کیا تو اس کے نتائج بہت برے ہوں گے، اس تقسیم کی بدولت بڑی بڑی جائیدادوں اور ان کے وارثوں کے پاس رہ جائیں گی، جن میں بسا اوقات کوئی ایک ہی عورت ہوگی یا کوئی ایک مرد ہوگا، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے کچھ نہ رہے گا جس سے ان کی ضروریات پوری ہوں اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے مصارف بھی پوری کی جا سکیں۔ تو یہ مختلف رائے جو ہے صحابہ دیکھے کیسا ان کا یہ تھا، ایسا نہیں تھا کہ مطلب امیر یا خلیفہ نے کوئی فیصلہ لے لیا تو بے چوں چرا اس کو مانتے، بلکہ کوشچن کرتے تھے، اپنا اوپینین اپنی رائے دیتے تھے۔ رائے بھی کس بنیاد پر ہوتی تھی؟ قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد پر ہوتی، اور اس رائے کے اندر خلوص ہوتا تھا۔ یہ نہیں ہوتا
کہ میں نے رائے دے دیا تو میری ہی بات ماننا، ایسے ان کی ضد نہیں ہوتی تھی، رائے دے دیتے تھے، ماننا نہیں ماننا پھر وہ کیسے ہوتا تھا، مشاورت سے ہوتا تھا، کلیکٹیولی اجتماعیت بیٹھ جب وہ فیصلہ کرتی اس بنیاد پر ہوتا تھا۔ تو لہٰذا آپ ایسا بندوبست کریں، عمر رضی اللہ کے لوگوں نے رائے دی، یہ جیت صحابہ تھے جنہوں نے رائے دی، تو آپ ایسا بندوبست کریں جس میں موجودہ اور آئندہ نسلوں کے مفاد کا یکساں تحفظ ہو۔ تو وہ لوگ جو ہے موجودہ جو نسل ہے ان کا بھی اور آئندہ آنے والی نسل ہے جنریشن اس کا بھی انتظام ہو، یہ ان کی سوچ ہوا کرتی تھی، یعنی اتنا لوگ یہ کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے حساب لگا کر دیکھا کہ اگر سواد عراق کو تقسیم کیا جائے تو فی کس کیا حصہ پڑے گا۔ معلوم ہوا کہ 2-3 فلاح فی کس کا اوسط جو ہے پڑتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے شرح صدر کے ساتھ یہ رائے قائم کر لی کہ ان علاقوں کو تقسیم نہ ہونا چاہیے، چنانچہ انہوں نے تقسیم کا مطالبہ کرنے والے مختلف اصحاب کو جو جوابات دیے وہ یہ تھے۔ تو انہوں نے جو ہے جو جواب جو جیسا جن کی رائے آئی ہے ان کے اشکال کو ڈاؤٹس کو یہ کرنے کے لیے جو جواب دیے ان کے یہ تھے، تو اس کی ترجمانی ہے اس کی۔ تو انہوں نے ایک جواب یہ دیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ بعد کے لوگ اس حالت میں آئیں کہ ان کے لیے کچھ نہ ہو؟ کیا ایسا ہم تقسیم کر بیٹھیں کہ ان کے بعد جو لوگ آئیں انہیں کچھ نہ ملے؟ یا ان مسلمانوں کا کیا بنے گا جو بعد میں آئیں گے اور حالت یہ پائیں گے کہ زمین اپنے کسانوں سمیت بٹ چکی ہے اور باپ دادا سے لوگوں نے وراثت میں سنبھال لی ہے؟ یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ ایک اور رائے کہ اس میں انہوں نے دیا تمہارے بعد آنے والے مسلمانوں کے لیے کیا رہے گا، اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں اسے تقسیم کر دوں تو تم پر پانی پر آپس میں لڑو گے، تم جو ہے اگر صحیح تقسیم نہ یہ ہوگی تو پانی پر آپس میں لڑو گے۔ ایک اور رائے کے جواب میں انہوں نے یہ دیا اگر بعد میں آنے والوں کا خیال نہ ہوتا تو جو علاقہ بھی میں فتح کرتا اسے تقسیم کر دیتا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیا۔ ایک اور رائے میں نہیں، یہ تو یعنی عین المال ریئل اسٹیٹ ہے، میں اسے روک رکھوں گا تاکہ فاتح فوجوں اور عام مسلمانوں سب کی ضروریات اس سے پوری ہوتی رہیں۔ لیکن ان جوابات سے لوگ جو ہے مطمئن نہیں ہوئے اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک خلیفہ کو دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ جن کے بارے میں آتا ہے نا کہ شیطان بھی بھاگتا، تو ان کے بارے میں جب رائے ایسی دی تو کیا لوگوں نے کیا کہا کہ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ آخر کار حضرت عمر رضی اللہ نے مجلس شورا یعنی جو چند اجتماعیت میں سے چند نمائندوں کا انتخاب سلیکشن جو ہے رائے سے ہوتا ہے، ان مجلس شورا کا اجتماع منعقد کیا اور ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا۔ اس موقع پر جو تقریر آپ نے کی اس کے چند فقرے عمر رضی اللہ نے اپنے جو شورا کے ان لوگوں کو بلانے کے بعد انہوں نے ایک تقریر کی، اور جو اس تقریر یہ کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ تو میں نے ان کی تقریر یوں ہے، میں نے آپ لوگوں کو صرف اس لیے تکلیف دی ہے کہ آپ اس امانت کے اٹھانے میں میرے ساتھ شریک ہو۔ دیکھو کیا بول رہے، جو علاقے ملے ہیں وہ کیا ہے، امانت ہیں، اور ان امانت کی ذمہ داری اٹھانے میں میرے ساتھ شریک ہوں، جس کا بار آپ کے معاملات کو چلانے کے لیے میرے اوپر رکھا گیا ہے، یہ ذمہ داری مجھے دی گئی ہے۔ میں آپ ہی لوگوں میں سے ایک فرد ہوں، کتنا ہمبل مزاج ہے، انکساری ہے، میں تمہیں میں سے ایک فرد ہوں، حالانکہ امیر المومنین ہے، عشر مبشرہ ہے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جنت دنیا میں ہی ان کو خوشخبری دی گئی، اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی اگر ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر فاروق رضی اللہ. تو کیسے الفاظ ہیں ان کے. میں آپ ہی لوگوں میں سے ایک فرد ہوں اور آپ وہ لوگ ہیں جو آج حق کا اقرار کرنے والے ہیں. آپ میں سے جو چاہے میری رائے سے اتفاق کرے اور جو چاہے اختلاف کرے. کتنا یعنی کسی کو کمپلشن نہیں، کوئی میری رائے سے یہ کر سکتا، اتفاق کر سکتا اور میری رائے سے اپوز کر سکتا، اختلاف کر سکتا. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری خواہش کی پیروی کریں. دیکھو الفاظ کیسے جامع اور کیسے وزن ہے. آپ کے پاس کتاب اللہ ہے جو ناطق بالحق ہے، جو سچ ہے، سچ پر ہے. اللہ کی قسم میں نے اگر کوئی بات کہی ہے جسے میں کرنا چاہتا ہوں تو اس سے میرے مقصد حق کے سوا کچھ نہیں ہے. میں جو بھی کہہ رہا ہوں حالانکہ اس ظاہر ہے ان سے بڑھ کر سچ خلوص للہ کس نے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ہمبلنس کی یہ باتیں ہیں. میرا مقصد حق کے سوا کچھ نہیں. آپ ان لوگوں کی بات سن چکے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں اور ان کی حق تلفی کرنا چاہتا ہوں. کیسا یہ لگا رہے تھے لوگ، ظلم بھی لگا رہے تھے، ان کا جو حق ہے میں ان کا حق تلفی کرنا چاہ رہا ہوں، ایسی بھی بات کہہ رہے تھے. حالانکہ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ کسی ظلم کا ارتکاب کروں. میں بڑا شقی ہوں گا اگر ظلم کر کے کوئی ایسی چیز جو فی الواقع ان کی ہو انہیں نہ دوں اور کسی دوسرے کو دے دوں. مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کسریٰ کی سرزمین کے بعد اب کوئی اور علاقہ فتح ہونے والا نہیں. کسریٰ یعنی رومنس کا جو قیصر اور کسریٰ جو ان کا ایران، تو فارس اور ایران اب یہ فتح پورا کر لیا. کتنی طاقتور یہ تھی قوم تھی اور سویلائزیشن تھا. قیصر اور کسریٰ جیسے آج سپر پاورز ہیں ویسے اس دور کے سپر پاور تھے. ان سپر پاورز کو شکست دے دی گئی، ان لوگوں کو شکست. اب اس کے بعد کوئی علاقہ فتح ہونے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایرانیوں کے مال اور ان کی زمینیں اور ان کے کسان سب ہمارے قبضے میں دے دیے. تو اس طریقے سے فتوحات ہوئے ہیں، اس طریقے سے فتوحات ہوئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں پورا ایران وغیرہ یہاں تک ایسا فتح اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو دے دیا. ہماری فوجوں نے جو غنائم، جو مال غنیمت حاصل کیے تھے وہ تو میں خمس نکال کر ان میں بانٹ چکا ہوں. جو فوجوں نے یہ کیا تھا، جو 4 حصے ان میں تقسیم کرنا، ایک حصہ بیت المال، وہ میں نے کر دیا. اور ابھی جو غنائم تقسیم نہیں ہوئے ہیں میں ان کو بانٹنے کی فکر میں لگا ہوا ہوں. البتہ زمینوں کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ انہیں اور ان کے کسانوں کو تقسیم نہ کروں بلکہ ان پر خراج اور کسانوں پر جزیہ لگا دوں جسے وہ ہمیشہ ادا کرتے رہیں. اور یہ اس وقت کہ عام مسلمانوں اور لڑنے والی فوجوں اور مسلمانوں کے بچوں کے لیے اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے فیگ میں شمار ہو. کیا آپ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہماری ان سرحدوں کے لیے لازماً ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ان کی حفاظت کرتے رہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے یہ بڑے بڑے ملک شام، الجزیرہ یعنی الجزائر، الجیریا، کوفہ یعنی عراق، بصرہ، مصر یعنی ایجپٹ، ان سب میں فوجیں رہنی چاہیے اور ان کو پابندی سے تنخواہیں ملنے چاہیے. یہ تمام ایڈمنسٹریشن اس وقت عمر رضی اللہ نے جو ہے قائم کیا. اگر میں ان زمینوں کو ان کے کسانوں سمیت تقسیم کر دوں تو یہ مصارف کہاں سے آئیں گے؟ یہ بحث جو ہے اب کتنے دن چلی؟ 2-3 دن تک چلتی رہی. اندازہ 2-3 دن تک چلتی رہی یہ بحث. تو حضرت عثمان رضی اللہ، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت عبداللہ بن عمرو وغیرہ حضرات نے حضرت عمر رضی اللہ کی رائے سے اتفاق کیا. اتنا تفصیلی ڈسکشن ہوا، جو اعتراضات آئے تھے، جو مخالفت، جو چیزیں مختلف رائے آئے تھے، اس پر کھل کر ڈیبیٹ ہوا، ڈسکشن ہوا، 2-3 دن تک چلا. اس کے بعد میں لوگوں نے اتفاق کیا. لیکن
اس کے باوجود بھی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تو آخر کار حضرت عمر رضی اللہ اٹھے اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے کتاب اللہ سے ایک حجت مل گئی، ایک دلیل مل گئی جو اس مسئلے کا فیصلہ کر دینے والی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سورہ حشر کی یہی آیت، یہ ہے، دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر دیکھیں، حالانکہ ہے تو ایک آیت چند الفاظ کی، لیکن کتنا اس کا یہ ہے، اس آیت سے انہوں نے جو ہے استنباط، اس سے جو ہے ریفرنس نکالا، یہ آیت تلاوت کی اور ان سے یہ استدلال کیا کہ اللہ کی عطا کردہ ان املاک میں صرف اس زمانے کے لوگوں کا ہی حصہ نہیں ہے، بلکہ بعد کے آنے والوں کو بھی اللہ نے ان کے ساتھ شریک کیا ہے۔ اس طریقے سے رائے قائم کیا، ایسا یہ لوگ اس سے فائدہ یہ کر، یعنی اتنا ان کو عبور تھا، کمانڈ تھا، اور اتنا اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتے تھے، فیصلے لینے کے لیے جو ہے رجوع کرتے تھے۔ پھر یہ کیسے صحیح ہو سکتا کہ اسے فے کے جو سب کے لیے ہے ہم ان فاتحین میں تقسیم کر دیں اور بعد والوں کے لیے کچھ نہ چھوڑیں؟ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال تمہارے مالداروں ہی میں چکر نہ لگاتا رہے، لیکن اگر میں اس فاتحین میں تقسیم کر دوں تو یہ تمہارے مالداروں ہی میں چکر لگاتا رہے گا اور دوسروں کے لیے کچھ نہ بچے گا۔ یہ دلیل تھی جس نے سب کو مطمئن کر دیا، اور اس بات پر اجماع ہو گیا کہ ان تمام مفتوحہ علاقوں کو عامہ مسلمین کے لیے فے قرار دیا جائے۔ جو لوگ ان اراضی پر کام کر رہے ہیں انہی کے ہاتھوں میں انہیں رہنے دیا جائے اور ان پر خراج اور جزیہ لگا دیا جائے۔ تو اس فیصلے کے مطابق اراضی مفتوحہ کی اصل حیثیت یہ قرار پائی کہ مسلم ملت بحیثیت مجموعی ان کی مالک ہے۔ جو لوگ پہلے سے ان زمینوں پر کام کر رہے تھے ان کو ملت نے اپنی طرف سے بطور کاشتکار، فارمر، ایگریکلچرسٹ جو ہے برقرار رکھا۔ وہ ان اراضی پر اسلامی حکومت کو ایک مقرر لگان ادا کرتے رہیں گے۔ نسلاً بعد نسل یہ کاشتکارانہ حقوق ان کی میراث میں منتقل ہوتے رہیں گے اور وہ ان حقوق کو فروخت بھی کر سکیں گے، مگر زمین کے اصل مالک وہ نہ ہوں گے بلکہ مسلم ملت ان کی مالک ہوگی۔ تو اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ نے سواد عراق کے لوگوں کو ان کی زمینوں پر برقرار رکھا اور ان کے افراد پر جزیہ اور ان کی زمینوں پر ٹیکس لگا دیا۔ تو امام یعنی اسلامی حکومت کا فرما رواں جب مفتوحہ ممالک کے لوگوں کو ان کی زمینوں پر برقرار رکھے تو وہ ان اراضی کو میراث میں بھی منتقل کر سکیں گے اور بیع بھی کر سکیں گے، ٹریڈ بھی کر سکیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں شعبی سے پوچھا گیا کہ سواد عراق کے لوگوں سے کوئی معاہدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ معاہدہ تو نہیں ہے، مگر جب ان سے اخراج لینا قبول کر لیا گیا تو یہ ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ تو اور بھی تھوڑی سی تفصیل اس ضمن میں انشاءاللہ آئندہ جو ہے ہم اس کو لیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔